اسی لیے امت مسلمہ رسوا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ معیشت میں، معاشرت میں، تہذیب میں، تمدن میں باہر رسوا ہو نہیں رہے ہم لوگ؟ اللہ کے ساتھ کسی کو کیا نہیں ٹھہرانا؟ شریک نہیں ٹھہرانا. There is no other Allah. The God is only one. اللہ کے علاوہ کوئی مالک، خالق اور معبود، کوئی حاکم نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کسے کہتے ہیں بتائیے گا ذرا؟ وہ تو ہو گیا نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا نام شرک ہے. کیا مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے میں؟ نمبر ایک، اللہ کے علاوہ کسی کو کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ کر دیا جائے، کسی اور کی عبادت کر لی جائے فزیکل. جیسے اللہ کو سجدہ ہوتا ہے ایسے کسی اور کو بھی کیا کر دیا جائے؟ خدا سمجھتے ہوئے کیا کر دیا جائے؟ خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کر دیا جائے. نمبر دو، اور جی سوری، کسی سے مانگا جائے کہ سمجھا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں دے سکتا ہے. اور جی اللہ کی 99 صفات میں سے کسی اور کو بھی کیا سمجھا جائے؟ شریک سمجھا جائے. جی، اور کس شرک کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، یا کون سی غلطیاں آج کل ہمارے معاشرے میں ہو جائیں تو اسے مشرک کہا جاتا ہے، اور باقی اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں. مثلا کسی نے کسی کو سجدہ کر دیا تو کہہ دیا یہ مشرک ہے. یقینی طور پہ یہ قابل مذمت بات ہے، یہ شرک ہے. لیکن شرک فی الاحکام تو ہو رہا ہے حکم کے معاملے میں. اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا ماننا؟ اپنا حاکم مان لینا کہ اللہ کے علاوہ کو اور بھی مجھے حکم دے سکتا ہے. ویسے مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اگر ملازم رکھا ہو، میں ملازم کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ ملازم جو ہے وہ آپ کا غلام نہیں ہوتا، بندہ نہیں ہوتا. وہ ملازم ہے، وہ چاہے تو ریزائن کر سکتا ہے. لیکن بینگ اے مین کائنڈ، بینگ اے انسان، میں اللہ کی بندگی سے کیا نہیں کر سکتا؟ ریزائن نہیں کر سکتا. میری بہت ہی کمزور پوزیشن ہے انسان اور غلام کی. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے اپنا نوکر رکھا ہو اور وہ نوکر تعظیم کے ساتھ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، ہاتھ باندھ کے. اللہ نہیں، اپنے مالک کے سامنے، یعنی آپ کے سامنے، آپ کی دکان پہ، آپ کے آفس میں، آپ کا آفس بوائے، آپ کا آفس کیپر، آپ کا کوئی بھی ملازم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے تعظیم کے ساتھ 5 وقت کھڑا ہوتا ہو. لیکن وہ کبھی آپ کی مانے اور کبھی نہ مانے، کبھی آپ کے دشمن کی مانے، کبھی پڑوسی کی مانے. آپ مجھے بتائیں، آپ کہیں سمجھیں گے کہ وہ واقعتاً آپ کی بات مان رہا ہے؟ آپ ایسے ملازم کو اچھا ملازم سمجھیں گے یا کیا سمجھیں گے؟ جو تعظیم سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، 5 وقت کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے تعظیم سے ایسے کھڑا نہیں ہوتا. لیکن عملاً وہ اسی مارکیٹ کے اندر ان لوگوں کی بات مان رہا ہے، عملاً پریکٹیکلی، کہ جو لوگ کیا ہیں آپ کے. تو مجھے بتائیں، ایسے اپنے ملازم اور ایسے نوکر کے بارے میں آپ کیا رائے رکھیں گے؟ وفادار نہیں ہے. ایسا ملازم آپ کا کیا وفادار؟ ایسا جب وہ، اور کیا آپ کہیں گے یار آپ اکیلے میری بات نہیں مانتے نا، اسی تم پہ میں بھروسہ نہیں کر سکتا، تم میرے وفادار نہیں ہو. اگر تم میرے ملازم ہو صرف، تو بات صرف کس کی ماننی چاہیے آپ کو؟ میری ماننی چاہیے. تم میرے وفادار نہیں ہو. اسی لیے شرک کو جو یہ مانا دیا گیا ہے کہ شرک صرف یہ ہے کہ نماز نہیں کسی اور کی پڑھنی، سجدہ کسی اور کو نہیں کرنا، یہ بالکل باتیں ٹھیک ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی زندگی کے باقی دائروں کے اندر اللہ کا حکم مانے لیکن مسجد میں آ کے یا باہر جا کے سجدے کسی اور کو کرے تو اسے ہم مشرک نہیں کہیں گے، وہ بھی مشرک ہوگا. لیکن یہ بات غلط ہے، یہ دو رنگی غلط ہے کہ مسجد میں صرف سجدہ کر لینا رب کو اور باقی جگہوں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کا حکم، عدالت کسی اور کے مطابق، کچہری کسی اور کے مطابق، منڈی کسی اور کے مطابق، تہذیب اور کے مطابق، نظام تعلیم سارے کا سارا کسی اور کے حکم کے مطابق. یعنی باقی تمام زندگی کے دائروں کے اندر ہم نے کیا بنا رکھے ہوں؟ خدا بنا رکھے ہوں، معبود بنا رکھے ہوں. کہیں برادری کو معبود بنایا ہو، کہیں قوم اور قبیلے کو معبود بنایا ہو، کہیں اپنی خواہش کو معبود بنایا ہو، اس کو سجدے کرتے ہوں. اللہ کا حکم اور ہے لیکن عین اسی وقت میری خواہش کچھ اور کر رہی ہے. تو اسی لیے شرک کا وسیع براڈر پرسپیکٹو کے اندر مضمون سمجھیے. وہ کیا مضمون ہے کہ صرف فزیکل سجدوں کا نام نہیں ہے توحید، اور فزیکل کسی اور کو سجدہ کر دینا صرف شرک نہیں ہے. صرف کا لفظ بول رہا ہوں، اس کا مطلب شرک ہے، بلکہ شرک یہ بھی ہے
کہ آپ کسی کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں اور کسی کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیں. وہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, آپ کا قوم کنبہ اور قبیلہ ہو سکتا ہے, خاندان ہو سکتا ہے, آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, آپ کی کوئی قوم ہو سکتی ہے, کوئی ادارہ ہو سکتا ہے. آپ کسی بھی قوت کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیں اور اس کے حکم کی بجاوری کریں کہ جو اصل میں مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کا. اسے شرک کہا جائے گا. سمجھ لیں میری بات. اسی لیے توحید کا پتہ نماز کے سجدوں سے صرف پتہ, میں جملہ بول رہا ہوں, توحید کا پتہ نماز کے سجدوں سے نہیں چلے گا صرف کہ میں اتنا موحد ہوں کہ میں مسجد کے اندر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرتا, بلکہ میری اور آپ کی توحید کا پتہ فیصلہ سازی کرتے ہوئے, قانون سازی کرتے ہوئے پتہ چلے گا کہ میں نے کس کی حکم کے اور کس کے حکم کو مانتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر رب کے سامنے جھکنا نہیں سیکھو گے, اس کے حکم کے ساتھ وفادار نہیں رہو گے اور توحید کو اس براڈر پرسپیکٹو کے اندر نہیں سمجھو گے, یعنی عقیدے کی بھی توحید, عمل کی بھی توحید, احکام کی بھی توحید, اگر ان تمام دائروں میں توحید کو نہیں سمجھو گے تو سمجھ لو جس دائرے کے اندر شرک کرو گے گویا کہ تم اس دائرے کے اندر اغیار کی چوکٹ پر کیا کر رہے ہو, تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو. اسی لیے امت مسلمہ رسوا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ معیشت میں, معاشرت میں, تہذیب میں, تمدن میں باہر رسوا ہو نہیں رہے ہم لوگ؟ ہو رہے ہیں نا. مسجد میں ہم رب کو سجدہ کر رہے ہیں لیکن باہر ہم سجدے کہیں اور کر رہے ہیں, تو اسی لیے رسوا بھی ہو رہے ہیں. کہیں عالمی دنیا کے اندر ہماری عزت ہے مسلمانوں کی؟ نہیں ہے. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو ایک اللہ کو عمل کے میدان میں بھی سجدہ کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ جگہ جگہ ان کو جھکنا نہیں پڑتا, پھر ان کو جگہ جگہ کیا نہیں کرنا پڑتا, جھکنا